الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری اور برگزیدہ کتاب ہے، اور رب کائنات نے اس کتاب ہدایت کو اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے ذریعہ نجات رکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب اللہ نے ہم سب کو عمل کے لیے عطا فرمائی ہے، اور اس قرآن حکیم کا ادب و احترام کرنا یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص دانستہ طور پہ قرآن حکیم کی بے ادبی کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس قرآن حکیم کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے اسے ضرور اس کا مواخذہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن حکیم کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں، قرآن حکیم کی تلاوت کو باقاعدہ طور پہ کریں، اور قرآن حکیم کے اندر اللہ کا جو ہمارے لیے پیغام ہے اس پیغام کو سن کے اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا ادب و احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ تو عمومی طور پہ اگر کوئی شخص جنبی ہے، ناپاک ہے، اس پہ غسل فرض ہو چکا ہے، یا جو خواتین ہوتی ہیں ایام مخصوصہ کے اندر، تو کیا وہ قرآن حکیم کو تلاوت کے لیے ہاتھ لگا سکتی ہیں یا قرآن حکیم کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ تو ایسی حالت میں قرآن حکیم کو ہاتھ لگانا، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، اس سے ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس تلاوت کے ذریعے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس تلاوت کے اندر، جس تلاوت کے اندر بے ادبی کا پہلو ہوگا، تو بجائے اس کے کہ ہمیں اس سے کوئی ثواب ملے، ہمیں اس سے گناہ ملے گا۔ لہٰذا اس حالت کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف بے وضو ہے، اس کا وضو نہیں ہے، ویسے وہ پاک ہے، تو اس صورت میں وہ قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن زبانی وہ قرآن حکیم کی اگر تلاوت کرنا چاہے تو وہ تلاوت کر سکتا ہے۔ ایسی خواتین اور ایسی عورتیں جو مدارس کے اندر زیر تعلیم ہیں یا کہیں پہ وہ پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلہ کے ساتھ منسلک ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان ایام کے اندر قرآن حکیم کو ہاتھ لگانے سے احتیاط کریں، اور اگر قرآن حکیم کی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ اسے صرف سماعت کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی معلمہ ہے، کہیں پہ قرآن حکیم کا درس دے رہی ہیں یا قرآن حکیم کو وہ پڑھا رہی ہیں، تو وہ قرآن حکیم کا ترجمہ، قرآن حکیم کی تفسیر یا قرآن حکیم کے جو بیان کردہ مسائل ہیں ان کو بیان کر سکتی ہے، لیکن قرآن حکیم کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بے ادبی کے اندر آتا ہے، اور بے ادبی کرنے سے اللہ کی ناراضگی اور انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اللہ نے اس کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، لہٰذا اس کتاب کی تقدیس کا یہ تقاضا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن حکیم کی تلاوت سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور اس کو ہاتھ لگانے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن حکیم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔